ہر معاشرے میں کاروبار کی رونق اور معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسب و کار کے مواقع زیادہ ہونے کی وجہ سے بعض افراد محنت کر کے زیادہ پیسہ کما لیتے ہیں۔ اس آمدن کی بنا پر تدریجاً مختلف معاشرتی طبقے وجود میں آتے ہیں۔ یہ مسئلہ حتیٰ ایسے معاشرے میں بھی پیش آ سکتا ہے جہاں عدالت حاکم ہے، چونکہ لوگوں کی صلاحیتیں اور توانائیاں مختلف ہیں۔ لیکن اگر معاشرے میں ان طبقات کے مابین فاصلہ حد سے زیادہ ہو جائے کہ جسے طبقاتی اختلافات کہا جاتا ہے تو معاشرہ بحران کا شکار ہو جاتا ہے۔ طبقاتی اختلاف طول تاریخ میں حکومتوں کے لیے ایک مسئلہ رہا ہے۔ آج بھی مغرب میں اکثر حکومتیں اس سے دوچار ہیں۔ امریکہ میں طبقاتی اختلاف اس حد تک پہنچ گیا کہ عوامی سطح پر اس کے خلاف ایک منظم تحریک سامنے آ گئی۔ تحریک آکوپائی وال اسٹریٹ، ہم 99% ہیں، یہ اس تحریک کا نعرہ تھا۔ اس نعرے سے پتہ چل رہا تھا کہ 99% عوام جن کی آمدن کم ہے، 1% لوگ جو باقی ساری معاشرتی دولت کے مالک ہیں کے خلاف اعتراض کر رہے ہیں۔ یہ تحریک دوسرے مغربی ممالک میں بھی شروع ہو گئی، جس سے معلوم ہوا کہ ان تمام ممالک میں غیر مساوی آمدن اور طبقاتی اختلاف ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ مغربی ممالک میں موجودہ ٹیکس سسٹم بھی اس مسئلے کو حل نہ کر سکا۔ اس مسئلے کی پیدائش کا سبب کیا تھا؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ انسانوں کی صلاحیتیں اور توانائیاں انہیں حصول دولت کے مختلف سطح تک لے جاتی ہیں، لیکن اگر یہ دولت معاشرتی چرخے میں نہ آئے اور صرف چند لوگوں کے ہاتھ میں رہے تو طبقاتی اختلاف وجود میں آتا ہے۔ اگر یہ ختم نہ ہو اور یوں ہی بڑھتا رہے تو بحران پیدا ہو جاتا ہے۔ جوزف اسٹیگلٹ بھی اپنی کتاب غیر متوازن اخراجات میں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایسا معاشی نظام کامیاب ہے جو دولت کو معاشرتی پہیے میں چلائے رکھے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس پر اسلام متوجہ ہے اور اس کو حل کرنے کی خاطر مخصوص احکام صادر کرتا ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار نے ایسے احکام دیے ہیں جن سے دولت صرف دولت مند افراد کے ہاتھوں میں ہی نہ گھومتی رہے بلکہ پوری طرح معاشرے میں گردش کرتی رہے۔ اسلام کے معاشی نظام میں دولت کو معاشرے میں گردش دینے کے لیے ایک اہم عنوان زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ایک طرح کا صدقہ ہے۔ کسی بھی شخص کی دولت جب ایک معینہ حد تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ در حقیقت جو ہی لوگوں کی دولت ایک حد سے آگے بڑھنے لگے تو زکوٰۃ کا عنوان فعال ہو جاتا ہے، جو نہ صرف دولت کو جمع کرنے سے روکتا ہے بلکہ دولت کو گردش دینے میں مدد کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا عنوان کس طرح کام کرتا ہے؟ کون لوگ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کون لوگ زکوٰۃ لے سکتے ہیں؟ ان سوالوں کا جواب زکوٰۃ کے ذریعے دولت کی گردش کو واضح کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیز جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے بھیڑ ہے۔ جس کے پاس ایک سال تک 40 بھیڑیں ہوں تو سال کے آخر میں اسے ایک بھیڑ زکوٰۃ کے عنوان سے دینا ہوگی۔ اگر یہ تعداد 120 تک پہنچ جائے تو 2 بھیڑیں اور 201 بھیڑوں پر 3 بھیڑیں زکوٰۃ ہیں۔ جس قدر لوگوں کی دولت میں اضافہ ہوتا جائے گا، قابل ادا زکوٰۃ کی مقدار میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ بھیڑ کے علاوہ گائے، اونٹ، گندم، جو، کھجور، کشمش اور سب سے اہم سونے چاندی کے سکے ہیں کہ جب وہ رائج کرنسی کی صورت میں ہوں۔ یہ چیزیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے زکوٰۃ کا موضوع رہی ہیں۔ البتہ دوسری چیزیں بھی زکوٰۃ کے عنوان میں شامل ہو سکتی ہیں۔ شرائط زمان و مکان اور احکام ثانویہ کے تحت ان میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ معاشرے کے نچلے طبقے کے ضرورت مند افراد ہیں، جیسے فقیر و مساکین اور ابن السبیل۔ یہ سلسلہ دولت کی گردش کو مکمل کرتا ہے، حتیٰ ان پر واجب ہے کہ زکوٰۃ لیں اور اسے وصول کرنے سے انکار نہ کریں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی زکوٰۃ کو وصول کرنے سے انکار کرے جبکہ اس پر زکوٰۃ حلال ہو تو وہ شخص اس کی مانند ہے جو زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کرے جبکہ اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہو چکی ہے۔ اصول کافی۔ علاوہ ازیں زکوٰۃ لوگوں کی دولت اور ان کے مال کو پاکیزہ بنانے کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ فروع دین میں سے ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے نماز کے ہمراہ 27 مرتبہ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کے جس قدر فائدے ہیں، اس بنا پر زکوٰۃ کی خاص اہمیت ہے، لہٰذا اس پر زیادہ تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے۔